مکمل ہونے کو ہے اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ ویسے تو رمضان المبارک کا ہر دن اور ہر رات وہ بندوں کے لیے جہنم سے آزادی کا دن اور آزادی کا رات ہوتی ہے۔ کوئی دن یا کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس میں مالک الملک اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی نہ دیتے ہوں، مگر یہ جو رمضان المبارک کے آخری دن شروع ہونے والے ہیں، ان دنوں کو اللہ مالک الملک نے باقی مہینے پر خصوصی اہمیت عطا فرمائی ہے۔ یہ 10 دن سارے مہینے سے ممتاز دن ہیں۔ جب یہ رمضان المبارک کا آخری دھاکہ شروع ہوتا تو سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی خاص عبادات کے لیے سپیشل طور پر تیار کر لیتے، اپنے گھر والوں کو اس عشرے میں جو عبادت کرنے کے قابل تھے ان کو جگا لیتے اور ساری رات اس آخری دھاکے میں جاگ کر پروردگار کی عبادت کرتے۔ ہماری ماں عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاخیر شد میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ۔ بخاری اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ازار بند کس لیتے، اپنے گھر والوں کو جگا لیتے اور اپنی رات کو زندہ کرتے۔ دوسری صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ کانا یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری دھاکے میں جتنی محنت کرتے تھے، جتنی رب کی عبادت کرتے تھے، وہ رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی کسی دن میں بھی اتنی محنت، اتنی کوشش اور اتنی زیادہ رب کی عبادت نہیں کرتے تھے جتنی رمضان المبارک کے آخری دھاکے میں کرتے تھے۔ آخری دھاکے میں یہ ساری عبادات اس میں شامل ہیں، جن میں فرائض کا اہتمام، جن میں راتوں کے لمبے قیام کا اہتمام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آدھی رات تک قیام کر رہے ہیں، صحابہ کو کروا رہے ہیں۔ رمضان کے آخری دھاکے میں کبھی اتنا لمبا قیام کر رہے ہیں، صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حتی تخوفنا الفلاح، ہمیں خدشہ پیدا ہو گیا کہ ہماری سحری کا وقت فوت ہو جائے گا اور قیام میں ہی فجر کی اذان کا وقت ہو جائے گا، سحری ہم نہیں کھا سکیں گے۔ اتنا لمبا قیام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کرتے تھے۔ ویسے تو پورے رمضان میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کرتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے،
مگر اس آخری دہاکے میں آپ کا صدقہ خیرات، آپ کی سخاوت وہ رمضان المبارک کے باقی دنوں سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ پیارے پیغمبر ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، مگر یہ آخری 10 راتیں ان میں امام الانبیاء خاص قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے۔ لمبا قیام کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا پاک کلام اس قیام کے اندر پڑھا جائے، پھر لمبے رکوع کرتے، لمبے سجدے کرتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے نبی کا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں معمول تھا، اور صرف آپ کا اپنی اکیلی ذات کے ساتھ یہ معمول نہیں تھا۔ آپ نے سنے ہیں الفاظ حدیث کے کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی ان 10 دنوں میں جگاتے تھے، گھر کی خواتین کو جگاتے تھے، ان کو عبادت کے لیے، قیام کے لیے، تلاوت کے لیے، دوسرے نیک اعمال کے لیے کھڑے کرتے تھے۔ گھر کے بچوں کو اس کام کی اہمیت ان کے ذہنوں میں بٹھاتے تھے۔ آج ہم میں سے بہت سے مسلمان وہ رات کو جاگتے ہیں، آخری عشرے کی راتوں کو جاگتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں جاگتے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ وہ جاگتے ہیں، ٹی وی پر بیٹھ کر ساری رات گزار دیتے ہیں، فیس بک اور یوٹیوب کے لا یعنی بےہودہ پروگراموں پر اپنی ساری رات صرف کر دیتے ہیں۔ ہمارے شعور والے، سمجھ والے، سمجھدار بچے جن کی تربیت کا زبردست بندوں کے پاس موقع ہوتا ہے، وہ رمضان المبارک کی یہ راتیں بازاروں میں، سڑکوں پر کرکٹ کھیلتے ہوئے، بھاگ دوڑ کرتے ہوئے، گاڑیاں موٹر سائیکل دوڑاتے ہوئے وہ ساری رات اس طرح کی عیاشی میں صرف کر دیتے ہیں۔ نہ ہمیں مسلمانوں کو ان 10 راتوں کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، نہ ہمارے بچوں کو پتا ہے کہ مالک الملک نے زندگی میں ہم پر کتنا بڑا انعام کیا ہوا ہے کہ ایسی راتیں عطا کی ہیں ہمیں زندگی میں، تندرستی کی حالت میں، اقامت کی حالت میں، جن سے افضل راتیں اللہ رب العالمین نے نہیں بنائی۔ ان 10 راتوں سے جو رمضان المبارک کی آخری ہیں، ان سے افضل راتیں اللہ رب العالمین نے کوئی رات نہیں بنائی۔ ان 10 راتوں میں وہ لیلۃ القدر کی رات بھی آتی ہے، جو ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان، ایک عقیدہ توحید کا حامل بندہ، نبی مکرم کے نقش قدم پر چلنے والا، نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، قیام کرنے والا، صدقات و خیرات کرنے والا، 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں 1000 مہینے کے، 83 سال 4 ماہ نمازیں پڑھتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، صدقات و خیرات کرتا رہے، ہر نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہے، 83 سال 4 ماہ کی مسلسل اللہ رب العالمین کی عبادت ایک طرف، ان راتوں میں سے لیلۃ القدر کی اکیلی رات کی عبادت ایک طرف، قسم اللہ کی اس لیلۃ القدر کی رات کی اکیلی ایک رات کی عبادت وہ 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی عظمت کا احساس نہیں، ہماری اولادوں کو، ہماری خواتین کو احساس نہیں۔ ہماری خواتین، مسلمانوں کی خواتین، وہ اپنا بیشتر وقت عید کی خرید کرنے میں، عید خریدنے میں گزار دیتی ہیں، بازاروں میں وقت ضائع کر دیتی ہیں۔
آج کل تو لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے 6 بجے کے بعد مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں، ورنہ جہاں مارکیٹیں کھلی ہوتی ہیں ساری رات عید کی پرچیزنگ کے لیے مسلمانوں کی خواتین وہ بازار بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو نئی عظمت کا پتہ کہ یہ کون سی راتیں ہیں جو مالک الملک نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں۔ ان راتوں میں جس نبی کے ہم امتی ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کی اللہ نے ساری کمیاں کوتاہیاں بخشی ہوئی تھی، جو سب سے پہلے جنت میں جانے والے، جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے نبی ہیں، وہ ان راتوں کو کتنا عظیم جانتے تھے، وہ ان 10 راتوں کو کیسے بسر کرتے تھے۔ ہمیں اپنے نبی کے اسوہ حسنہ کو ان راتوں میں اپنے سامنے رکھ کر اس طرح کی راتیں بسر کرنا چاہیے جیسے نبی کرتے تھے، جیسے نبی مکرم کے صحابہ کرتے تھے، جیسے تابعین کرتے تھے۔ ہمیں مسلمانوں کی اکثریت کو اس کا احساس نہیں۔ چند لوگ آپ کو ملیں گے، چند لوگ ملیں گے جو آخری عشرے کی صرف 5 راتوں کو جا کر عبادت کرنے کو تھوڑی سی اہمیت دیں گے، اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخری جو طاق راتیں ہیں ان میں سے کوئی رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، آخری طاق راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے، تو یہ 5 راتوں میں 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں اور 29ویں رات، یہ 5 راتیں جاگ لیں گے، ہم عبادت کر لیں گے تو ہمیں لیلۃ القدر کی رات پانے کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ بات درست نہیں ہے، ان لوگوں کی سوچ اور خیال درست نہیں، یہ سوچ درست نہیں۔ نہ نبی مکرم کا اسوہ حسنہ ہے، نہ پیارے پیغمبر کے صحابہ کا طریقہ تھا۔ 10 کی 10 راتیں جاگنا، اپنے گھر والوں کو جگانا، اپنے بچوں کے ذہنوں میں ان راتوں کی عظمتوں کو بٹھانا، ان کو فیس بک سے، یوٹیوب سے روکنا، ان کو موٹر سائیکل سڑکوں پر بگانے سے روکنا، ان کو راتیں سڑکوں پر کرکٹ کھیلنے سے روکنا، ان کو سمجھانا کہ زندگی میں یہ راتیں کھیل کود کے لیے نہیں ہے، نیٹ پر بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، یہ سونے کے لیے نہیں دی ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ان راتوں میں یہ ہوتا تھا۔ کون کرتا ہے اپنے بچوں کو؟ کون سمجھاتا ہے؟ کون تربیت کرتا ہے؟ کون روکتا ہے؟ ہمارے تو کان پر چون تک نہیں ریگتی، ہمیں خود احساس نہیں ہے ان 10 راتوں کی عظمت کا۔ ہم اپنی اولادوں کو کیا سمجھائیں گے، کیا تربیت کریں گے، کیا سکھائیں گے؟ اللہ اکبر۔ مسجدوں میں چلے جائیں، رمضان المبارک کی راتوں کا قیام، ساری راتوں کا قیام بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ ویسے بھی یہ رات کا قیام، قیام اللیل، اللہ کی قسم صرف رمضان میں نہیں، یہ سارے سال میں فرضوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز ہے رب العالمین کے ہاں۔ فرضوں کے بعد قیام اللیل سے افضل نماز مالک الملک نے بنائی بھی نہیں اپنے بندوں کے لیے۔ سب سے افضل نماز فرضی نمازوں کے بعد وہ قیام اللیل ہے، جس کو ہم تراویح کا نام دیتے ہیں، جسے ہم تہجد کا نام دیتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری زندگی تہجد پڑھتے تھے، سب سے افضل نماز ہے۔ لیکن رمضان کی ان 10 راتوں میں اس کی عظمت، اس کی اہمیت، اس قیام کا مقام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو 3 رات قیام کروایا تھا، میرے محترم بھائیوں، وہ آخری عشرے کی 3 راتیں تھیں۔ لمبا قیام جو کروایا تھا وہ آخری عشرے کی 3 راتیں تھیں۔ تو میری پہلی گزارش اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے، اپنی مسلمان بہنوں سے یہ ہے کہ ہم ایک عادت کے طور پر نہیں، ایک رسم اور رواج کے طور پر نہیں، ان 10 راتوں کی عظمت کو، اہمیت کو، شان کو جانتے ہوئے ہم نے
ان 10 راتوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے گھروں میں، اپنی مساجد میں، اپنی ہر جگہ پر اللہ کے نبی کے اسوہ کو اپنانا ہے، اس کو زندہ کرنا ہے۔ ہم نے وہ ماحول بنانا ہے جو ماحول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا تھا، جو صحابہ کے گھروں کا تھا، جو نبی مکرم صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں مسجدوں کا ماحول تھا۔ لوگ مسجدوں میں آتے تھے، مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوتی تھی، لوگ قیام میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے۔ ہم صرف رواج کے طور پر نہیں، رسم کے طور پر نہیں، عادت کے طور پر نہیں، اپنے نبی کا طریقہ سمجھتے ہوئے انشاءاللہ الرحمن ان 10 راتوں کی عظمت کو جانتے ہوئے ہم نے یہ 10 راتیں گزارنے کا عزم کرنا ہے۔ یار سارا سال ہم اپنی دنیاوی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اپنے دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، دن کو بھی لگتے ہیں، اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں، راتیں بھی صرف کرتے ہیں۔ اگر سارے سال میں سے 10 راتوں کے لیے ہم اپنے دنیاوی کاموں کو تھوڑا سا کم کر دیں، دنیاوی کاموں سے وقت زیادہ رب کو دینے کے لیے نکال لیں، تو میں یقین سے کہتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ جو روزی مالک الملک نے ہم میں سے ہر بندے کے مقدر میں لکھی ہے، اللہ کی قسم وہ ملے گی، پھر بھی ملے گی۔ چھوڑ کے دیکھیں، دنیا کے کاروباروں، دنیا کی مصروفیتوں، دنیا کے دھندوں کو ان 10 راتوں میں پیچھے لائیں، کم کریں، مختصر کر دیں۔ سارا سال آپ نے سال کی ساری راتیں دنیا کے کاموں میں مصروف رہنا ہے، یہ 10 راتیں دنیا کے کاموں کو مختصر کرنے کی ہیں، دنیا کی مصروفیتوں کو چھوڑنے کی ہیں، دنیا کی مصروفیتوں سے الگ ہونے کی ہیں، اور الگ ہو کے دنیا کی مصروفیتوں کو چھوڑ کر قیام بھی ہو سکتا ہے، صدقات و خیرات بھی بڑھ سکتا ہے۔